اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو بھیک مانگنے کے حوالے سے ہے۔ البتہ کافی دن ہو گئے اس موضوع پہ میں نے گفتگو نہیں کی۔ آج بھی میں اس موضوع پر یعنی یوں کہوں کہ بھیک مانگنے کی مذمت پر، اس کے نقصانات پر 3 احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو تو آپ سب پہچانتے ہیں، ان کا نام آپ سب نے سنا ہے کہ وہ کتنے سچے اور حق گو تھے۔ وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کے پابند تھے کہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگے، کسی سے بھی وہ چیز نہ مانگنے کے جو ہے کیا ہے وہ پابند تھے۔ اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیسے ایسے پایا مجھے؟ تو کہا کہ نہ جی ہاں، میں نے پایا کہ آپ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے۔ تو پھر رسول اکرم نے فرمایا اسی طریقے سے اگر تمہارا چابک گر جائے، اگر تمہاری عصا گر جائے، حالانکہ چابک یا وہ رسی کا ٹکڑا جس کے ذریعے گھوڑے کو چلاتے ہیں، گھوڑے کو مارتے ہیں، اگر وہ تمہارا گر جائے تو تم کسی اور کو مت کہو کہ وہ اٹھا کر تجھے دے، بلکہ تم گھوڑے سے اترو اور تم اسے اٹھا لو۔ اب یہ تو ہے رسول اکرم کی سیرت جو حضرت ابو ذر کے زبانی ہمارے سامنے بیان ہو رہی ہے۔ لیکن ہم مولوی کیا کرتے ہیں؟ جس نے تھوڑی بہت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھ لیا، قال علی علیہ السلام سیکھ لیا، قال صادق علیہ السلام سیکھ لیا، اب جناب ہم جو ہے کیا ہے 2-4 تکے پہ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے، ہاں بھائی وہ قلم تو اٹھا کے دو، بھائی وہ کاغذ تو اٹھا کے دو، بھائی ذرا یہ سالن تو مجھے پلیٹ میں ڈال کے دو۔ بھائی یہ تو نہیں میرے بھائی، نبی کریم کی سیرت یہ ہے کہ ان چیزوں میں بھی آپ کسی کو نہیں کہیں، کسی سے نہیں مانگیں کہ مجھے یہ کام کر کے دو۔ اور امام رضا علیہ السلام سے بھی ایک حدیث ملتی ہے، المسألۃ مفتاح البؤوس، ظاہراً با پر ضمہ ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں بھیک مانگنا یہ فقر کی چابی ہے۔ بھیک نہیں مانگو گے تو تمہارا فقر دور ہو سکتا ہے، لیکن اگر بھیک مانگو گے تو گویا کہ تم فقر اور تنگ دستی کا تالا کھول رہے ہو۔ اور اسی طریقے سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بھی ایک وصیت کی جس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے، اے میرے بیٹے، میں نے صبر کی تلخی کو، کڑواہٹ کو چکھا ہے، میں نے درخت کے چھلکے کی کڑواہٹ کو بھی چکھا ہے، لیکن میں نے کوئی چیز فقر سے زیادہ کڑوی نہیں دیکھی۔ حالانکہ درخت کی جو ہے کیا کافی ایسے درخت ہیں جن کی کھال بہت کڑوی ہوتی ہے، لیکن تلخ تر یہ ہو گیا جناب فارسی کا لفظ، اور جو ہے کیا اس کا وہ عربی میں لفظ جو ہے کیا ہے، یہ کہا کہ امرو، یعنی زیادہ جو ہے کیا ہے وہ کڑوا میں نے فقر سے زیادہ کسی چیز کو نہیں پایا۔ اگر کسی دن تمہیں فقر میں جانا پڑے، اگر تمہیں مجبوری ہو، تم نادار ہو جاؤ، تو پھر لوگوں کے سامنے اپنے فقر کو اظہار نہیں کرو۔ کیوں؟ اگر تم فقر کا اظہار کرو گے تو لوگ تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دیں گے، مزید تمہیں ذلیل و خوار کریں گے۔ اب یہ میرے خیال میں کافی ہے، میں صرف اس کا چند سیکنڈ میں نتیجہ یہ نکالوں گا کہ ہم لوگ اپنی غربت، اپنی فقر کا آیا اظہار کرتے ہیں یا اس کو چھپا کے رکھتے ہیں؟ میرے خیال میں جب بھی بیٹھیں گے کیا کریں یار، گوشت بھی خرید نہیں سکتے، بہت مہنگائی ہو گئی، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا۔ میرے بھائی یہ مہنگائی میں اور آپ دور نہیں کریں گے، اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلو، یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تیرے سامنے میں نے ہاتھ لمبے کیے ہیں، تو مجھے کچھ دے دے، اس لیے کہ تو دے گا تو مجھے کہیں بھی خوار اور ذلیل نہیں کرے گا۔ امید ہے اللہ تعالی ہم سب کی ضروریات پوری کرے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔